میرا گھر کے 3 پورشن ہے، ایک پورشن میرا خالی ہے. جو پورشن میرا خالی ہے اس میں کوئی نہیں رہتا، اس کا بل 20,000 پہ آیا ہے. 20,000 بل اس کا آیا ہے جو پورشن میرا خالی ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں کہ بھائی خالی ہے، میں نے الگ سے اس لیے لگوایا تھا کہ 3 پورشن ہے، 3 میٹر لگا لوں، یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو بل کم آئے گا. آج میں گفتگو کروں گا. پہلا جو آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کی ضمانت ہونی چاہیے تھی، اس حوالے سے بات کروں گا. دوسرا موضوع ہے ہمارا آج جو مہنگائی اور اسپیشلی بجلی کے بل کے اوپر جو تباہی مچی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے. تیسرا CCI کا غلط فیصلہ اور 90 ڈیز کا الیکشن، اور اس کے بارے میں ہم نے پٹیشن فائل کی ہے. اور چوتھا شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری اور ان کا آج فزیکل ریمانڈ دیا جانا. دیکھیں، پہلے سبجیکٹ پہ اگر میں بات کروں تو عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے آج سارے دوستوں کو معلوم ہے کہ تقریباً 24 یا 25 دن کل ہو جائیں گے وہ ان کی گرفتاری کو. اب 24-25 دن کے بعد یہ اگر بیل جو کہ یقیناً ہم ہوپ فل ہیں کہ ہو جائے گی، تو مجھے بتائیں کہ 25 دن یا 24 دن جو ان کو انلیگل کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ایک غلط فیصلے کے نتیجے میں، تو وہ 25 دن کی یا 24 دن کی وہ کمپنسیشن کون دے گا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جس کی سربراہی میں یہ کیس چل رہا ہے، انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے کہ جو غلطی نیچے والی ٹرائل کورٹ نے کی ہے وہ غلطی میں نہیں دہرانا چاہتا. لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں تو اس غلطی کو ریکٹیفائی تو آپ کر سکتے ہیں، اس غلطی کو ختم تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی کہ جو فیصلہ آپ کی نظر میں نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک متعصب جج کا فیصلہ ہے، جب آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ ایک جج نے آپ کے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی تسلیم نہیں کیا، اس نے وکیلوں کو بھی نہیں سنا، عمران خان صاحب کے وکیلوں کو، اس نے ہمارے گواہان بھی نہیں آنے دیے، یہ سارے ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں. اور 950 دن ٹائم بارڈ ہے وہ کمپلینٹ، اور وہ کمپلینٹ وداؤٹ لا فل اتھارٹی فائل ہوئی ہے. یہ سارے موضوعات پہ جب آپ کنونسڈ ہیں تو مجھے بتائیں کہ اتنے دن آپ نے اٹک جیل میں رکھا ہوا ہے اور وہاں وکیلوں کو ملنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے. وکیلوں کو کہتے ہیں جی 1 دن ملنے کی اجازت دیں گے، 180 مقدمات ہیں. اب اس کے اندر اگر 50 وکیل بھی ہوں، 25 وکیل بھی ہوں، وہ کہتے ہیں 1 دن میں 1 وکیل آ سکتا ہے پورے ہفتے میں. تو مجھے یہ بتا دیں جیل مینول کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ آپ قانون کو کہاں لے کر جائیں گے؟ اور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کہاں لے کر جائیں گے؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے میں خود گیا ہوں 1 سے زائد مرتبہ، جیل سپرنٹینڈنٹ سے بات کی ہے، اس کو درخواست بھی رائٹنگ میں دی ہے، اور 4 گھنٹے انتظار بھی کیا ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں ملتا، میں نہیں ملنے دیتا. آپ جائیں چیف جسٹس کو بتا دیں، آپ کورٹس کو بتا دیں. یہ طرز عمل جو ہے یہ غلط ہے، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ بھائی جب آپ کے پاس آج کا کیس فکس تھا، یہ پچھلے 5 دن سے الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب اس کو لمبا کر رہے ہیں. یہ 5 سے 10 منٹ اور آدھے گھنٹے کا کیس ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، کیونکہ یہ ضمانت کا جو کیس ہے اس میں بیسک صرف پرنسپلز دیکھے جاتے ہیں، بیسک پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں. آج 24-25 دن ہونے کے باوجود ان کا کیس سنوائی نہیں ہو رہی ہے، اور 5 دن سے صرف سنوائی ہو رہی ہے. اور آج بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں آج فیصلہ کرنے لگا ہوں 3 بجے جب اٹھ کے گئے، لیکن 1 گھنٹے کے بعد ہمارے انتظار کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ نہیں جی میں کل فیصلہ کروں گا 11 بجے. بہرحال ہمیں تو عدلیہ کا احترام ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ناانصافی نیچے آپ کے سامنے نظر آ چکی ہے، جب ناانصافی یا انصاف کا قتل آپ کے سامنے آنکھوں کے سامنے آ چکا ہے، تو آپ کم سے کم ایسا کریں کہ ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے ایک انصاف کے اتنا کریں کہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے. سپریم کورٹ کے پاس جب یہ میٹر پینڈنگ تھا، الیکشن کمیشن کے وکیل نے خود یہ کہا کہ جناب ہمیں ٹائم دے دیجیے، اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ کر لے، بعد میں اپنا آپ فیصلہ کریں. لیکن جب آپ ٹائم لے کر آتے ہیں پھر آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، اور ڈیلے بدنیتی کی مبنی بنیاد پر کرتے ہیں تاکہ وہ کسی اور کیسز میں کوئی گرفتاری ڈالی جا سکے، یا ان کو کسی اور کیس میں بند کیا جا سکے، یا ان کے خلاف کوئی اور ایکشن کیا جا سکے. اس طرح کی بدنیتیاں وہ سارے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کر رہی ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس میں ملوث ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وکیل کون ملے ہیں؟ وہ وکیل جو نواز شریف صاحب کے وکیل ہیں.
ان کو لے کر آئے ہیں. یہاں سے آپ اس نیکسس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے غیر جانبدار ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان. لہٰذا اس موضوع پہ میں مختصر سی اتنی سی بات کرنا چاہوں گا. اب ہم آتے ہیں دوسرے موضوع پہ، وہ ہے ہماری مہنگائی، بجلی، گیس اور ہمارا ایک مڈل کلاس کے اوپر اور غریب آدمی کے اوپر ہونے والا ظلم. آج آپ دیکھ لیں جو بجلی کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے بتا دیں کہ کام غریب آدمی کا بجٹ 25 سے 50 ہزار روپے کمانے والا آدمی کس طرح ایک سمپل اپنے گھر کے بجلی کے بل جمع کرا سکتا ہے. اور یہ فاشسٹ حکومت جو پیچھے شہباز شریف کی زیر قیادت مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی جماعتوں نے اس ملک کے ساتھ جو ظلم کیا، اس وقت میکسیمم کہتے تھے جی مہنگائی ہے 16 روپے کا یونٹ، آج 50 روپے سے آگے چلا گیا ہے. اور ابھی یہ جو مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں کہ ہاں جی بڑی مہنگائی ہوگی، ہم بھی شامل ہوں گے آپ کے ساتھ احتجاج میں. ان سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ جو نو منتخب حکومت، نو منتخب نہیں، یہ جو نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے، یہ تو منتخب نہیں ہے. یہ تو بھائی ان کے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ یہ الیکشنز کرائیں چلے جائیں. بارودی سرنگ تو آپ لگا کر گئے ہیں کہ یہ جی سی سی آئی کا فیصلہ کر کے پہلے مردم شماری کریں پھر الیکشن میں جائیں گے. لیکن آپ بتا دیں آج تو جو میٹر ریڈنگ ہوئی ہے وہ تو پچھلے بلز کے حساب سے ہوئی ہے، پچھلے جو یونٹس تھے اس کے حساب سے ہوئی ہے. جو پیچھے اسحاق ڈار اور آپ کی حکومت لگا کر گئی ہے یہ اس کے اوپر ٹیکسز، اس کے اوپر ہوئی ہے. اور یہ تو ابھی جو 5-5.5 روپے انہوں نے بڑھائے ہیں اس کا تو ابھی آگے آئے گا. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ ظلم جو آپ ڈھا کر گئے ہو، آج ان کی پرانی لیڈرشپ کے چل رہے ہیں قصے کہ جناب جب آپ سے ووٹ مانگنے آئے آپ ان کو یہ بجلی کا بل دکھاؤ، آپ ان کو گیس کا بل دکھاؤ. اور یعنی جو گیس کا بل تھا وہ ڈبل ٹرپل پہ چلا گیا ہے، اور بجلی تو آپ کے قریب سے نہیں گزر سکتی. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا گھر کے 3 پورشن ہے، ایک پورشن میرا خالی ہے. جو پورشن میرا خالی ہے اس میں کوئی نہیں رہتا، اس کا بل 20,000 پہ آیا ہے. 20,000 بل اس کا آیا ہے جو پورشن میرا خالی ہے. میں سر پکڑ کے بیٹھتا ہوں کہ بھائی خالی ہے، میں نے الگ سے اس لیے لگوایا تھا کہ 3 پورشن ہے 3 میٹر لگا لوں، یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو بل کم آئے گا. تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یعنی میٹر لے لینا ہی آپ کے لیے جرم ہے. تو آپ عام آدمی کا کیا آپ ازالہ کریں گے؟ اور آج پاکستان میں جو پوزیشن ہو چکی ہے، جو مہنگائی ہو چکی ہے، کہتے تھے پچھلا پورا سال 16 مہینے پہلے چیختے چلاتے تھے کہ جی مہنگائی ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ کے یہ مریم نواز اور یہ سارے لیڈر سو کارڈ حمزہ شہباز یہ لے کر آتے تھے، یہ آپ کے سامنے یہاں اسلام آباد میں مظاہرہ کر رہے تھے کہ جناب مہنگائی ہوگی ہے، مہنگائی ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، ریاست کی بجائے ہم سیاست کی بجائے ریاست بچانے آئے ہیں. بھائی آپ نے تو اپنے بوریا بستر اٹھایا، اسحاق ڈار، شہباز شریف، یہ جو جوکرز تھے وہ جا کے لندن میں بیٹھ گئے. بھائی مسائل تو آپ نے اور میں نے سہنے ہیں جو ہم سہ رہے ہیں اس پاکستان میں. اور ہم مڈل کلاس نے، ہمارے غریب طبقے نے، ہمارے لوگوں نے، غریب تو اب بیچارے کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. جو مڈل کلاس تھی وہ ختم کر دی ہے ہم نے، مڈل کلاس تو رہی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ لندن میں عیاشیاں کریں گے اور ہم غریبوں نے بھگتنا ہے ایک چلتے ہوئے نظام کو، چلتے ہوئے ملک کو، جہاں 6.1% جی ڈی پی تھی. ان کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں پچھلے سال اور آج کے. یعنی جس وقت خان صاحب کو ہٹایا 6.1 جی ڈی پی تھی. چلتا ہوا ملک، چلتا ہوا نظام، اور اس کے اندر 2 سال کورونا کے بھی بھگتائے ہیں. اس سب کچھ کے باوجود آج جب یہ گئے ہیں، ان کے بقول ان کے پچھلے سال کی جو کارکردگی تھی 0.3% ہے اور آگے نیگیٹو میں جائے گی. یہ ہے ان کی کارکردگی. اور $24 بلین کے ریزرو تھے جو آج مانگے تانگے کے $4 بلین آپ کے پاس رہ گئے ہیں. اور جو وہ افلاطون ہم لے کر آئے تھے اسحاق ڈار کی صورت میں، اس نے کہا میں ابھی پہنچا نہیں ہوں تو جناب ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، 50 روپے نیچے آ گیا، میں اس کو 100-150 روپے پہ لاؤں گا. اور آج کیا کیفیت ہے؟ 170-178 میں فلکچویٹ کرتا تھا، آج 320-325 پہ نہیں مل رہا. اور آج آپ کی جو پوزیشن پیٹرول کی ہے، 138 روپے جب ہوا تھا یا 150 روپے تک پہنچا تھا، انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا اتنا مہنگا پیٹرول. اور آج آپ کو تقریباً 292 پلس میں آپ کو پیٹرول چلا گیا ہے. اور آگے بتایا جا رہا ہے، یہ بھی خود بتا رہے ہیں کبھی 40 روپے اور بڑھے گا. یہ بھی یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے والے لوگ بتا رہے ہیں
جنہوں نے اس ملک کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے. اور آپ کو DGISPR کی رپورٹ بھی یاد ہوگی, آج ہی میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جناب حکومت چینج ہوگی ہے تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا ہے. تو میں آج ان سے بھی سوال کرتا ہوں کہ جناب آج تو 16 مہینے کے بعد ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے؟ یہ آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے, اس لیے کہ نیشنل سیکورٹی آج ایٹ رسک ہو گئی ہے. جب آپ کے پاس ریزرو نہیں ہوں گے, جب آپ کے پاس غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا, جب افراتفری ہوگی, جب لوگ ڈس اپوائنٹڈ ہوں گے, جب لوگوں کی ایک آس امید ختم ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جن لوگوں کی ایک امید کی کرن جہاں ہوتی ہے امید ختم ہو جاتی ہے. اور آج امید کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو 100 کارڈ آپ افلاطون لانے تھے, ہماری اسٹیبلشمنٹ نے 16 مہینے کا تجربہ کر لیا. اب یہ کہتے ہیں کہ اب نئے افلاطون ہم لے کر آئے ہیں, یہ جو ایکسٹینڈڈ فارم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرائیں گے, یہ آپ کے مسائل حل کریں گے. بھائی یہ کبھی کوئی افلاطون اس طرح کے مسائل حل کرنے والے ہوتے تو پھر ہمارے آئین کے مطابق یہ الیکٹڈ, یہ ڈیموکریٹک نارمز یا ڈیموکریسی یا جمہوریت نہ ہوتی. بھائی جو لوگ جس کو چاہتے ہیں, PTI اور خان صاحب کو, جس کی آج تمام پولز آپ اٹھا لو, کل کا آپ الیکشنز بھی اٹھا لو آپ KP کا, اس کے باوجود کہ ساری لیڈرشپ پابند سلاسل ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے, یا عمران خان وائس چیئرمین ہمارے سارے کے سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, اس کے باوجود میکسیمم سیٹیں لی ہیں. یہ ہے وہ ریفرینڈم جس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں, یہ الیکشن نہیں کراتے اور الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں. اب یہ میں اس بات پہ, یہ بات مہنگائی والے سبجیکٹ پہ بات کر کے, آج بھی ہماری فیکٹریز بند ہو چکی ہیں, ہمارے کارخانے بند ہو گئے ہیں, ہماری ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کو روزگار نہیں ہے. اور نہ صرف روزگار نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ جو مہنگائی اتنے عروج پہ چلی گئی ہے, لوگوں کو سروائیو کرنا مشکل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے 12% کی مہنگائی تو بہت مہنگائی تھی پچھلے سال, آج 38% پہ چلی گئی ہے. لیکن اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم نہ کیا, اس انسرٹینٹی کو ختم نہ کیا تو یہ 38% 78% پہ چلی جائے گی. اس کا بہت بڑا لاس ہوگا. اور پچھلے سال تمام انٹرنیشنل انڈیکیٹرز یہ کہتے ہیں کہ 0.5% سے لے کر 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا, لیکن آپ نے 16 مہینے کی افلاطونوں کو لا کر کے اس کو ڈیفالٹ تک پہنچا دیا. سابق ڈیفنس منسٹر کہتے تھے ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں, اور ڈیفالٹ ہوتا ہے کیا ہے؟ یہی ڈیفالٹ ہوتا ہے. آپ نے $1 بلین دھو کے لے لیا, آج $1 بلین اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کا ڈیفالٹ ہے. ڈیفالٹ کو ڈیلے کیا ہے. تو آج بھی ہمارے مقتدر طبقے, حلقے, انسٹیٹیوشن, سٹیک ہولڈرز, جمہوری طاقتیں, سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ہم نے 25 کروڑ عوام کو زندہ رکھنا ہے, ان کو فوڈ دینی ہے, ان کو امپلائمنٹ دینی ہے. اس کا واحد حل اس بے یقینی کو ختم کریں. آپ الیکشن اناؤنس کریں 90 ڈیز میں, پہلے ہی آپ 15 دن ضائع کر چکے ہیں. 90 ڈیز کا الیکشن اناؤنس کرنے کے بعد آپ ان کیئر ٹیکر کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس بات